مجھے یاد ہے ہم بچپن میں کہتے تھے کبھی کبھی پکنک پر جاتے ہیں تو پکنک میں جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو گاڑی کم پڑ جاتی ہیں, گاڑیاں سب بچے اندر, تو ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور شاید ہم ایک کار میں شاید 10 لوگ گھس گئے. تو مجھے اپنے ابا کا جملہ ابھی بھی یاد آتا ہے, ہم کہہ رہے تھے تم مجھے پاؤں مار رہی ہو, تم مجھے کوہ نہیں مار رہی ہو, تم اپنا منہ پیچھے کرو. اور ابا کہہ رہے ہیں بیٹا دل میں جگہ ہونی چاہیے, سب آ جائیں گے سب آ جائیں گے. اس وقت آپ کا بھی یہی حال ہو رہا ہے الحمدللہ. دل میں جگہ ہو تو خود بخود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسعت پیدا کر دیتا ہے. میں کیا بات کری تھی میں بھول گئی. اسکل سیٹ کی. ہاں اسکل سیٹ کی. ہر انسان میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں برائیاں بھی ہوتی ہیں. اپنی زندگی کا ایک اصول اپنا لیجئے. آپ میں اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں. ایڈمٹ کر لیا, تیار ہے؟ یا اللہ آپ کی تو کھانا کھا کے نہیں آئے, بس ڈائریکٹ جمعے کی نماز ظہر کی نماز پڑھ کے اور سورت پڑھ کے سورہ کہف پڑھ کے سیدھا یہاں پہنچ گئے. کھانا کھایا الحمدللہ. ہمارے میں اچھائیاں بھی ہیں اور خرابیاں بھی ہیں. جو ہمارے ساتھ لوگ رہتے ہیں ان میں بھی اچھائیاں بھی ہیں اور خرابیاں بھی ہیں. اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیجئے, فوکس آن گڈ اینڈ ڈیل ود بیڈ. جو لوگوں کی اچھائیاں ہیں اس پر اپنا لینس فکس کر لیں, اور جو لوگوں کی برائیاں ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی ان کو اگنور کر دیں. میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ڈیل ود بیڈ. اور ڈیلنگ میں پھر اٹ ول ویری فرام کیس ٹو کیس. سب کو میں ایک جینرک اصول دے کر نہیں آپ سے کہہ سکتی کہ ہاں جینرک اصول ایک سمپل آتا ہے جتنا اللہ کی خاطر معاف کر سکتے ہیں کریں. دس از اے جینرک اصول. ایک میں ہولسٹیکلی اسلام کا پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, بٹ کبھی کبھی انسانوں کو بالکل ایک اسپیسیفک اپنے لیے کوئی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے. تو اسپیسیفک گائیڈنس کے پوائنٹ آف ویو سے مجھے یہ جملہ زیادہ اپیلنگ لگتا ہے. جتنے بھی انسان ہیں ان کے لیے اپنا ایک اصول رکھیے, چاہے وہ کسی بھی رشتے کی کیپیسٹی میں ہیں, دوست ہیں, بہن بھائی ہیں, اولاد ہیں, اسپاؤس ہے, میکا ہے, سسرال ہے, کوئی بھی ہے, ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے, معاشرے کے ہیں, نیبرہڈ ہے, کوئی بھی ہیں. فوکس آن گڈ اینڈ ڈیل ود بیڈ. اور جب آپ اللہ کا خوف رکھتے ہوئے لوگوں کو ان کی برائیوں پر ڈیل کرتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ خود بخود سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں. آپ زیادتی نہیں کرتے کسی کے ساتھ. وہ آپ کے اور میرے گناہ جس میں کوئی انسان انوالو ہو جائے گا, یاد رکھیں اللہ وہ معاف نہیں کرے گا میری توبہ سے جب تک کہ جس کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے وہ مجھے معاف نہ کر دے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اب آپ کے لیے برداشت کرنے کے طریقے آپ کو انشاءاللہ خود بخود وقت کے ساتھ ساتھ آنے شروع ہو جائیں گے. جی بولیے. پنکھا کھول دیجئے پلیز. عظما کہاں ہے؟ جی عظما آ رہی ہے. عظما کو جگہ دے دیجئے پلیز. عظما ایڈمنسٹریشن میں ہے تاکہ ان کو پنکھا کھولنے کی آسانی مل جائے. جی اگر آپ میں سے کسی کو گرمی لگ رہی ہے تو یہاں کوئی آدمی نہیں ہے. آئی ایم شیور یہاں کوئی کیمرہ بھی اس وقت آن نہیں ہے نا. آپ اسکارف اتار سکتی ہیں, دوپٹہ اتار دیں, اسکارف اتار دیں. اگر آپ کو گرمی, میں اپنی کلاس میں بھی یہی کہتی ہوں. جب کبھی ہمارے اے سی نہیں چلتے اور چیزیں آتی ہیں کبھی کبھی ایسا آتا ہے اے سی نہیں چلتے, میں کہتی ہوں اور دوپٹہ اتار دیں, اسکارف اتار دیں, بس مزید کچھ مت اور اتاریے گا. جسٹ ریلیکس اور آرام سے اپنی بات کو سنیں, بیکاز امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو سمجھایا جا رہا ہے وہ دل میں اتر جائے اور آپ کے ساتھ آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن کر آپ کے گھروں میں جائے. تو اب جب اتنی سی بات ہمیں سمجھ آئے گی کہ آپ نے اور میں نے لوگوں کو ان کی برائیوں کے ساتھ ایکسپٹ کرنا ہے, آپ اور میں اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. آپ اور میں اپنے 5 فٹ کے جسم پر کام کر سکتے ہیں. آپ اور میں لوگوں کو زبردستی نہیں بدل سکتے. ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں, ان کو سمجھا سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون دا ریلیشن شپ کہ کتنا سمجھا سکتے ہیں اور کس انداز میں سمجھا سکتے ہیں. لیکن جس انسان کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے وہ آپ کی اولاد بھی نہیں ہے. وہ کون ہے؟ صرف آپ کی اپنی ذات, آپ کا اپنا 5 فٹ کا جسم جس کو آپ اللہ کا فرما بردار سختی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. آپ دوسروں کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے. اگر آپ سختی کر سکتے ہیں تو اپنی جان کے ساتھ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں. تو اب ہم نے یہ سیکھ لیا کہ برداشت تو کرنا ہے. جو لوگ ساتھ میں ہوں گے ان میں اچھائیاں بھی ہوں گی, برائیاں بھی ہوں گی. ان کی اچھائیوں پر آپ نے اور میں نے فوکس کرنا ہے. اب جب ہم لوگوں کو برداشت کریں گے تو برداشت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جس سے میرے دل میں گرجز نہ آئیں. اس کی بہت سے آپ اور میں ٹولز اپنا سکتے ہیں. بعض اوقات کبھی کبھی دل چاہتا ہے ایک 8-8 گھنٹے کی ورکشاپ صرف فورگیونیس کے اوپر کرا دی جائے. اس لیے کہ ہم یہاں میں جتنی عورتیں بیٹھی ہیں, اگر میں سب سے کہوں کہ اگر آپ کو کوئی پرسنل ایشو ہے تو آپ آ جائیں, میں یہاں بیٹھی ہوں, میں آپ کو مشورہ دیتی ہوں اگر میں دے سکوں گی, جتنا دے سکوں گی. میں کل تک فارغ ہو جاؤں گی. ہاں
जी नहीं, नेक्स्ट मंथ ही, विदाउट एग्जैजरेशन बता रही हूँ, 10 दिन तो यहीं गुजर जाएंगे, सीरियसली बता रही हूँ। और हम सबको इतनी ही जरूरत है, हम सब दिलों के अच्छे हैं, हम सब लोगों को माफ करना चाहते हैं, हम सब अपने साथ बहुत से ग्रजेस लेकर कब्रों में नहीं जाना चाहते। आप लोगों का यहाँ आना क्या बता रहा है? आप सब दिल के अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबका दीन के लिए निकलना शहर के वक्त में, फ्राइडे का दिन जिसमें ज्यादातर आप इस टाइम के अपने घर में होते हैं, इसका मतलब आप अपने कोई अच्छी पॉजिटिव तब्दीली लाना चाहते हैं। तो अब आपने बर्दाश्त कैसे करना है, इसके कई टूल्स हो सकते हैं। देखिए, जब मैं बर्दाश्त करने की बात कर रही हूँ, जब मैं फॉरगिवनेस की बात कर रही हूँ, तो बाज़ औक़ात हमारी सोसाइटी में क्योंकि ख़वातीन के एंगल से बाज़ रिलेशनशिप इतने अब्यूसिव होते हैं, खासतौर पर मैरिटल रिलेशनशिप इतना अब्यूसिव हो सकता है कि बाज़ औक़ात जब इस टॉपिक पर बात की जाती है तो उनको बैलेंस समझ नहीं आता कि अगर मिसाल के तौर पर एक औरत का शौहर उसको बुरी तरह से जिस्मानी तौर पर मारता है, उसके साथ अब्यूसिव है, ना सिर्फ जुबान का अब्यूसिव है बल्कि उसके ऊपर जिस्मानी तशद्दुद भी करता है, तो क्या मैं इस टॉलरेंस की बात वहां पर भी अप्लाई कर रही हूँ? नहीं, मैं वहां नहीं अप्लाई कर रही। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अब्यूसिव रिलेशनशिप्स, खासतौर पर जहां पर औरत को गलती का निशाना बनाया जाता है और उसका कोई कसूर नहीं होता। मैं उस जगह की बात नहीं कर रही, मैं आपको एक जेनरिक उसूल दे रही हूँ। बाकी रिलेशनशिप्स में इस्लाम ने आपको और मुझे बिल्कुल क्लैरिटी दी है। क्या इस्लाम इनजस्टिस को अप्रूव कर? लाइन जी, आप दूसरे पे भी मार दें। इट्स लाइक बिकमिंग अ पंचिंग बैग, दिस इज नॉट इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम क्या आता है कि अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम हो या मजलूम। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तो फिर उसको चाहिए कि उसको बार बार माफ करके सेकंड चांस मत दे कि ठीक है मैं आपको माफ करती हूँ एंड आई एम गिविंग यू परमिशन, डू व्हाटएवर यू वांट विद मी। इट्स नॉट लाइक दिस। टॉलरेंस लेवल हम इस टॉपिक में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने यही क्लियर कर दिया। इस मामले में औरत को चाहिए अपने घर के बड़ों को इन्वॉल्व करे, उनसे बात करे। हाँ, घर के उन बड़ों को इन्वॉल्व करे जिनको हिकमत आती हो, जिनके पास बुजुर्गी हो। बुजुर्गी के लिए उम्र जरूरी नहीं होती, बूढ़ा हर कोई हो जाता है, बुजुर्ग सब बनता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बूढ़ा एंड बुजुर्ग। बूढ़ा तो एज के साथ होता है और बुजुर्गी जो आती है वो इल्म और हिकमत के साथ आती है। तो अल्लाह से दुआ करें कि खानदान में अगर कोई ऐसा बुजुर्ग है जो आपको अच्छा मशवरा दे सकता है, तो फिर ऐसी खातून को चाहिए कि वो उन बड़ों से मशवरा करके अपने लिए जो भी उनको मेजरिंग स्टेप्स लेने हैं वो लें। मैं जो बात करने जा रही हूँ, इट हैज नथिंग टू डू विद अब्यूसिव रिलेशनशिप्स। चाहे वो अब्यूसिव रिलेशनशिप जो है वो खुदा ना खास्ता किसी रहमी रिश्तों में हो रहा हो, बहन भाइयों में हो रहा हो, चाहे वो माँ बाप की तरफ से औलाद पर या औलाद की तरफ से वालिदैन पर हो रहा हो, या वो शौहर की तरफ से बीवी, एक अलग अलग इंडिविजुअल लेवल पर डील किया जा सकता है। मैं जो आपको बात समझाने की कोशिश करना चाह रही हूँ वो असल में इस तरह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी जात का बदला नहीं लिया। यह आपको उसूल मिलेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। आपने जहां आपके हेड ऑफ द स्टेट होने की बात आएगी वो आपका एक अलग स्टेटस है, लेकिन आपने अपनी जात का कभी बदला नहीं लिया और इसकी कई मिसालें आपको सीरत के अंदर मिलती हैं। हमने बचपन से एक बात सुनी है, एक तो मैंने आपसे कहा ना, हमने बचपन से सुना है कि माफ करना आला ज़र्फी होती है। फिर मैंने आपसे कहा जब हम लोगों को माफ नहीं कर पाते तो सिर्फ क्या होता है कि हम अपने दिल के अंदर ग्रजेस पाल रहे होते हैं, और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं बियॉन्ड ग्रजेस, यानी ग्रजेस को निकालने के बाद इवन देन यू कैन फाइंड पीस। अगर आप अपने दिल को ग्रजेस से पाक करेंगे, सिर्फ उस सूरत हाल में आपको अमन, कॉन्टेंटमेंट, कनात, सुकून, हार्मनी नसीब हो सकता है। जब साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं, जब एजुकेशनिस्ट ये कह रहे हैं, जब इस्लाम ये कह रहा है, तो फिर आपको और मुझे कुछ थोड़ा सा ज्यादा सोचने की जरूरत है। तो जैसे हमने ये सुना कि माफ करना आला ज़र्फी है, ऐसे ही हमने हमेशा से बचपन से एक जुमला किताबों में पढ़ा, ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू ट्रीट देम। आप दूसरों को वैसे ही डील करें जैसा आप चाहती हैं कि वो आपको डील करें। हमने ये बात पढ़ी, इट्स अ गोल्डन रूल। एजुकेशनिस्ट कहते हैं इट्स अ गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। लोगों को वैसे डील कीजिए जैसा आप चाहती हैं कि लोग आपको डील करें। नाउ आई एम गिविंग यू अ प्लैटिनम रूल, मैं इसको चेंज कर रही हूं। ट्रीट अदर्स एज यू वुड लाइक दैट अल्लाह शुड ट्रीट यू।
سمجھا؟ لوگوں کو ایسے ٹریٹ کریں کہ جیسا آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو روز محشر ویسا ٹریٹ کرے. اور آپ اور میں جی ایگزیکٹلی بہت اچھی بات آپ نے کہی. حدیث کا مفہوم آتا ہے زمین والوں پر تم رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جزاک اللہ. یہ کیا مطلب ہے کہ آپ اور میں لوگوں کو ویسا ڈیل کریں گے جیسا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے. اور یہ میں کیوں کہہ رہی ہوں, اس کا اصول آپ کو احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن میں بھی ملتا ہے. جب آپ یہ سوچیں گی کہ آپ نے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے جیسا اللہ آپ سے چاہتا ہے یا جیسا آپ چاہتی ہیں کہ اللہ آپ کو ڈیل کرے, تو آپ کو ایک واقعہ ملتا ہے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور وہ واقعہ آپ کو قرآن کے اندر بھی موجود ملتا ہے. واقعہ عفق کو ہم جانتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی. واقعہ عفق میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بہت ریومرز مدینہ میں پھیلی. منافقین سب سے پہلے تھے ان ریومرز کو پھیلانے میں. بعض کمزور ایمان کے مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے. اب حضرت عائشہ پر بہتان لگ رہا ہے. حضرت عائشہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو ریومرز اڑ رہی تھیں اور جو بہتان لگ رہے تھے, ان بہتانوں کو لگانے میں ایک شخص تھا. جو شخص مسلمان تھا, یقیناً کمزور ایمان والا تھا, منافقین کی باتوں میں آ گیا تھا, اور وہ حضرت عائشہ پر تہمت لگا رہا تھا یا اس ریومر کو پھیلا رہا تھا. یہ حضرت ابو بکر صدیق کا رشتہ دار تھا, ریلیٹو تھا. نہ صرف یہ حضرت ابو بکر کا رشتہ دار تھا بلکہ یہ وہ شخص تھا جس کی حضرت ابو بکر صدیق فائنینشیل سپورٹ کیا کرتے تھے. اب آپ سوچا حضرت ابو بکر کو کتنا غصہ آیا ہوگا کہ انہی کی بیٹی کے اوپر جو ہے وہ بہتان لگایا جا رہا ہے, اور لگا بھی کون رہا ہے؟ وہ جس پر کانسٹنٹلی حضرت ابو بکر احسان کا معاملہ کرتا ہے. حضرت ابو بکر کو یقیناً انسان ہونے کے ناطے غصہ آیا ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے صحابہ کو غصہ آتا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ہم سب جانتے ہیں. کیا حضرت ابو بکر کو غصہ نہیں آتا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو غصہ آتا تھا, لیکن وہ غصہ زبان تک نہیں آتا تھا. غصہ آیا اور اس غصے کی وجہ سے انہوں نے کیا سٹیپ لیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس شخص کی فائنینشیل سپورٹ حضرت ابو بکر صدیق روک دیں گے. اور ادھر حضرت ابو بکر نے یہ فیصلہ کیا, ابھی روکی نہیں ہے, ادھر فیصلہ کیا, ادھر سورہ نور میں آیت نازل ہو گئی. اور آیت کیا نازل ہوئی؟ وَيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف کر دیں اور چشم پوشی کیجیے, صفا پلٹ دیجیے. الا تحبون اللہ ان یغفر اللہ لکم, کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہاری مغفرت اور بخشش فرما دے؟ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے حضرت ابو بکر صدیق کو ہدایت دی اور ان کے تھرو ہم سب کو ہدایت دے دی. برداشت کا اصول سورہ نور کی اس آیت سے آپ کو اور مجھے ملتا ہے, اور وہ برداشت کا اصول سورہ نور کی آیت کیا دے رہی ہے؟ حضرت ابو بکر کو یہ نہیں کہا کہ تم زبان سے ان کو برا بھلا نہ کہو, وہ تو کہہ ہی نہیں رہے تھے, یا یہ بھی نہیں کہا کہ تم دل میں برا مت جانو. کیا کہا گیا تھا کہ معاف کر دو اور چشم پوشی کرو, مطلب کنٹینیو یور فائنینشیل سپورٹ. تمہیں غصہ آ سکتا ہے, تم ہرٹ ہوئے ہو, تمہیں تکلیف ہوئی ہے, بٹ کنٹینیو یور فائنینشیل سپورٹ. اور اللہ تعالیٰ نے کہا معاف کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو آپ کا بھتیجا یا وہ جو آپ کا ریلیٹو ہے وہ بہت اپولوجیٹک ہو رہے, معافی مانگ رہے, ہی سو سوری. نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس پوری ایکویشن میں سے انسان کو تو ہٹا ہی دیا. ابو بکر سے کہا دس از بٹوین یو اینڈ می, یہ اللہ اور بندے اور اللہ کے درمیان کا ٹرانزیکشن بن گیا. معاف کر دو. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تم کو معاف کر دے؟ آپ کے لیے لوگوں کو معاف کرنا پاسبل نہیں ہو سکتا اگر آپ کے سامنے یہ آیت نہ ہو. لوگ زیادتی کرتے ہیں, لوگ ہرٹ کرتے ہیں, لوگ نقصان پہنچاتے ہیں, اور بعض اوقات لوگ ایسا نقصان پہنچاتے ہیں جس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. آپ اور میں کہتے ہیں نا وہ میری معافی ڈیزرو ہی نہیں کرتی, یا وہ میری معافی ڈیزرو ہی نہیں کرتا, میں کیسے معاف کر دوں؟ یا ہم کہتے ہیں وہ اپولوجیٹک ہی نہیں ہے, سوری تو بولے, سوری ہی نہیں بول رہا تو میں کیسے معاف کر دوں؟ ایسے معاف کر دیجیے. آیت کیا بتا رہی ہے؟ لوگوں کو معاف کرے, اس لیے نہیں کہ سامنے والے اپنی غلطی پر بہت سوری بول رہے ہیں, اس لیے معاف کر دیں
کہ آپ کو اور مجھے قیامت کے دن اللہ کی مغفرت، اللہ کی معافی چاہیے. جو آپ آج لوگوں کے ساتھ کریں گے وہ ریفلیکشن ہوگا اس چیز کا جو قیامت کے دن یا دنیا کے معاملات میں اللہ میرے ساتھ کرے گا. اس سے آپ کے اندر ٹالرنس آ سکتی ہے. دس از دا کی کہ اگر آپ اور میں یہ سمجھ جائیں کہ اگر مجھے رشتوں میں برداشت کو ڈیولپ کرنا ہے، گرجز سے دل کو پاک کرنا ہے، تو میں اللہ کی خاطر لوگوں کو صرف اور صرف معاف کروں گی. یہ آپ کے اندر انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ کانفیڈنس کو بڑھائے گا اور آپ کے اندر اس چیز سے انشاءاللہ جو ہے وہ برداشت کی صلاحیت بڑھتی جائے گی. یہ اللہ نے ایک ڈیل دی ہے. سیل لگتی ہے نا، جیسے ابھی نومبر آ رہا ہے، اب تو پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ فرائیڈے کو جو سیل لگتی ہے پوری دنیا میں، وہ تو پاکستان میں بھی آ چکی ہے، ہم شور پھر لگے گی. یا آپ کی اور ہمارے جو جتنے بھی برانڈز ہیں، بڑے بڑے ڈیزائنر برانڈ سیل لگاتے رہتے ہیں نا. بعض لوگ، بعض خواتین اتنی پسند سے ان کپڑوں کو پہنتی ہیں کہ جب سیل لگتی ہے اور سیل صبح 6 بجے کھولنی ہوتی ہے، صبح 6 بجے اسٹور کھولے گا. آئی نو اباؤٹ اے اسٹور ان لاہور جو صبح فجر کے بعد اپنا اسٹور کھولتے ہیں جب وہ سیل لگاتے ہیں. بعض خواتین اور ان کے بھائی اور ان کے شوہر ان کے ساتھ پوری رات مال کے باہر قیام کرتے ہیں. رمضان کی طاق راتوں میں قیام نہیں ہوتا ان سے، بٹ وہ مال کے باہر قیام کرتے ہیں. حرم میں جاتے ہیں تو بس عمرہ کر لیا، بس بڑی گرمی اب چلا نہیں جاتا، ہم سے طواف نہیں کر سکتے ایکسٹرا ہم، بٹ پوری رات مال کا طواف ہو رہا ہوتا ہے بیکاز ٹائم بھی تو گزارنا ہے. مال کا اس ڈیل کو لینے کے لیے، اس لیے چند ہزار بچانے کے لیے کہ 10,000 کا سوٹ ہم کو 5,000 میں مل جائے گا، چند ہزار بچانے کے لیے. یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ آپ کو اور مجھے ڈیلز اپیل کرتے ہیں، اچھی لگتی ہیں نا. ابھی اگر میں آپ سے کہوں کہ جو یہاں جس نے یہاں درس سنا اس کو باہر نکلتے ہوئے کوئی گفٹ ملے گا، پلیز کوئی نہیں ملنے والا. میں نے ایسے ہی بائی دا وے کہہ دیا ہے، لیکن ایک انسینٹیو ہے نا. دیکھیں سب مسکرا دیے، آپ کو اچھا لگا، دس از این انسینٹیو. انسان کی سائیکالوجی کے اندر یہ چیز ہے کہ جب انسان کو ڈیلز کا بتایا جاتا ہے، جب انسان کو اس طرح کے گفٹس کا، پیکجز کا بتایا جاتا ہے، یہ کر لو یہ ملے گا، یہ کر لو یہ مل جائے گا، تو انسان کام کرتے ہیں. سورہ نور کی اس آیت میں بھی تو ایک ڈیل موجود ہے. از اٹ اے ڈیل؟ اور یہ ڈیل ایسی ہے، ثنا سفیناز کی سیل تو آپ کو سال میں 2 دفعہ ملے گی، بلاک بسٹر سیل. بلیک فرائیڈے آپ کو جو ہے سال میں 1 مرتبہ ملے گا، لیکن یہ والی ڈیل آپ کو گھر میں رہتے ہوئے ہر دن مل سکتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سارا دن میں 24 گھنٹے میں کوئی تو ایسا بندہ اللہ کا ہوگا آپ کے آس پاس جو آپ کو صبر کا موقع دیتا ہوگا. اور آپ نے اگر ہر ہفتے میں 1 مرتبہ یا ہر دن میں 1 مرتبہ سامنے والے کی غلطی کو معاف کر دیا. معاف کیوں کیا؟ یو ول سی کہ آپ نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. میرا اصول یاد ہے نا، فوکس آن گڈ اینڈ ڈیل ود بیڈ. اگر آپ نے اس پر فوکس رکھا کہ آپ نے کیسے اس کی غلطی کو معاف کرنا ہے. دیکھیں ایک ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنا میں نے معاف کر دیا، بٹ اٹس ناٹ دا کنڈیشن آف یور ہارٹ. بعض اوقات لوگ آپ کے ساتھ اتنی زیادتی کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں شاید میں منافق ہوں، زبان سے تو میں نے معاف کر دیا ہے بٹ میرے دل میں تو بہت غصہ ہے. اٹس اوکے. یہ منافقت نہیں ہوتی، یہ عین ایمان ہے. آپ نے کس کی خاطر، جب آپ کے دل کو اتنا دکھ پہنچا ہے کہ سامنے والے نے آپ کو اتنی تکلیف دی تھی کہ تکلیف آپ کے دل میں ابھی بھی موجود ہے، لیکن آپ کی زبان نے اقرار کیا. آپ کی زبان نے اقرار صرف اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے کیا ہے. اٹس اوکے اگر دل دکھتا ہے، دوبارہ خیال آتا ہے، اٹس اوکے. ٹائم لگتا ہے. جتنا انسان اس چیز کو اپنے ذہن سے بار بار ہٹاتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے اس غم کو ہلکا پاتا ہے. اللہ نے انسان بنایا ایسے، لیکن اللہ نے یہاں ایک ڈیل دی ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ اللَّهَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. معاف کر دو، صفحہ پلٹ دو. صفحہ پلٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یصفحوا صفحہ سے ہے. صفحہ کہتے ہیں ٹرن دا پیج، اسٹارٹ اے نیو چیپٹر. جو کل ہو چکا اس کو ختم کر دیجئے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یاد رکھیں آپ کا دل ہر وقت بھاری رہے گا. آپ کے دل کے اندر یہ جو بوجھل پن، جو ایموشنل ڈیمیج ہے، یہ ایموشنل ڈیمیج آپ کے دل تک نہیں رہتا، یہ آپ کے دماغ میں جاتا ہے. اور جب یہ آپ کے دماغ میں پہنچتا ہے، یہ آپ کو مینٹل سٹریسز کا شکار کرتا ہے. جب یہ آپ کو مینٹل سٹریسز کا شکار کرے گا تو یہ صرف آپ کا ایموشنل ڈیمیج اور مینٹل سٹریس نہیں رہتا، یہ آپ کے فزیکل آرگنز کو ڈیمیج کرتا ہے. دس از اے ہیومن سائنس. ہم کہتے ہیں نا کہ آج کل اتنی بیماریاں کیوں ہیں. ناؤ کم بیک آن دس ٹاپک. آج کل اتنی بیماریاں اس لیے ہیں
ड्यू टू ऑल अदर फैक्टर्स, वन ऑफ द फैक्टर, हम अपने दिल में बहुत कीना, बुग़्ज़ और ग्रजेस रखते हैं. हम लोगों को आसानी से माफ नहीं करते. पहले जमाने के लोग लोगों को आसानी से माफ करते थे या मुश्किल से? माफ कर दिया करते थे पहले दौर के लोग. जाकर देखें, आपने पूछे, अगर आप अल्लाह ताला ने आपकी नानी या दादी को हयात रखा हुआ है, बहुत आराम से माफ कर देते थे. हमसे माफी लोगों को आसानी से दी जाती है. जब हम लोगों को आसानी से माफ नहीं कर सकते तो फिर हम ये क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग तो हमें माफी नहीं करते हैं? कितने सख्त दिल लोग हैं आजकल के. दूसरों के लिए कहना कितना आसान होता है. आईने के सामने खड़े होकर अपने जात से पूछेंगे तो मेरे लिए भी लोगों को माफ करना आसान नहीं होता. इट्स ओके अगर अब तक ये किया है. अच्छा इंसान कौन होता है? अक्लमंद इंसान कौन होता है? जो अपनी और दूसरों की गलतियों से सीखता है. आज के बाद उसूल अपना लें. मैं लोगों को डील करूंगी, जुबान से लोगों को जरूर माफ कर दूंगी. अल्लाह से मदद मांगूंगी कि अल्लाह वक्त के साथ साथ मेरा दिल भी उस गुस्से से बिल्कुल पाक कर दे, सिर्फ अल्लाह की खातिर. इसलिए कि मैं चाहती हूं कि मेरा रब मुझे क़यामत के दिन माफ कर दे. मैं चाहती हूं कि मेरा रब मेरी गलतियों पर मुझे दुनिया में ना पकड़े. मैं चाहती हूं मेरा रब मेरे साथ वैसे ही मग़फ़िरत का मामला करे जैसा कि मैंने इस वक्त हिम्मत करके अल्लाह की खातिर इस मग़फ़िरत का मामला किया है. तो ये एक डील है जिसको अल्लाह ताला ने मेरे और आपके सामने रखा है. और अल्लाह की इस डील पर कोई प्राइस टैग है? अल्लाह की मग़फ़िरत में कितने हजार बचते हैं? बिल्कुल. इसका अजर ऐसा है कि जो बताया नहीं जा सकता, इस पे कोई प्राइस टैग आप और मैं नहीं लगा सकते. आप और मैं तो अपनी टांग पर कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते. आपसे मैं कहूं अपना एक आई बॉल देना, देंगी? आपके और मेरे जिस्म पर कोई प्राइस टैग नहीं लग सकता कि ये मेरे और आपके लिए प्राइसलेस ब्लेसिंग्स हैं. तो जरा सोचें कि आपकी और मेरे लिए अल्लाह की मग़फ़िरत प्राइसलेस डील है. क़यामत के दिन कोई इंसान